اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جمع و تفریق میان نفی و اثبات، یک چیز از روئے نسبت و اختلاف جہت، یعنی ایک چیز کے بارے میں اقرار اور انکار کا جمع ہونا اور نہ ہونا جہت اور نسبت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ایک ہی چیز کی نفی اور اثبات درست ہے، جب جہت بدل گئی نسبتیں دو ہو گئیں۔ ما رمیت اذ رمیت، یعنی تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، نسبت کے اعتبار سے نفی اور اثبات ہے، دونوں درست ہیں۔ تو نے پھینکا چونکہ تیرے ہاتھ سے ہوا، تو نے نہیں پھینکا چونکہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ انسان کی طاقت کی ایک حد ہے، ایک مٹھی مٹی ایک لشکر کی شکست کا سبب کب ہو سکتی ہے؟ مٹھی تو تیری مٹھی ہے اور پھینکنا ہمارا ہے، ان دو نسبتوں کی وجہ سے اس کی نفی اور اثبات درست ہے۔ یعرفون الانبیاء اضدادهم مثل ما لا یشتبہ اولادهم، یعنی انبیاء کو ان کے مخالفین پہچانتے ہیں اس طرح جس طرح کہ ان کو اپنی اولاد میں شبہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ منکر لوگ وکیلوں اور دلیلوں اور سینکڑوں علامتوں سے، لیکن رشک اور حسد سے چھپتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نہیں جانتے کا مصداق بناتے ہیں، پس جب کہ وہ پہچانتا ہے فرمایا دوسری جگہ کیوں؟ ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا پس رہنے دو، فرمایا یعنی لا یعرفہم غیری فذر، وہ میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو خدا کے سوا آزمائش سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کھلی ہوئی بات کو بھی تو نسبت کی وجہ سے سمجھ لے کہ تو نوح علیہ السلام کو جانتا بھی ہے اور نہیں جانتا ہے۔ اس طرح کی بات حدیث میں بہت آئی ہے، اے جان کہ وہ نسبت کی وجہ سے معتبر ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ما رمیتا کا مطلب ہے کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی دشمنوں کی طرف پھینکی جس سے وہ اندھے اور شکست یاب ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ مٹی پھینکی تو پھینکنے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور چونکہ اس پھینکنے نے وہ کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہ تھا، اس لیے پھینکنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کر دی گئی۔ یعرفون کا مطلب ہے کہ انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو اولیاء پر بھی صادق ہے کہ منکرین ان کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اولیاء میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، چونکہ جاننا اور نہ جاننا دونوں حیثیتوں سے ہے، لہٰذا دونوں باتیں درست ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جاننا اور نہ جاننا بھی اسی اعتبار سے سمجھ لے۔ حیثیت اور جہت بدل جانے سے دو متضاد حکم بہت سی چیزوں پر لگائے گئے ہیں۔ کسی کی فنا و بقا کا مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے اس کو فانی اور باقی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مسئلہ فنا و بقائے درویش کامل، یعنی کامل درویش کی فنا اور بقا کا معاملہ۔
ایک کہنے والے نے کہا دنیا میں کوئی درویش نہیں ہے، اور اگر درویش ہوگا تو وہ درویش نہیں ہے، اس کی ذات کی بقا کے اعتبار سے وہ ہے، اس کا وصف اللہ کے وصف میں نیست ہو گیا ہے، جیسا کہ شمع کا شعلہ سورج کے بالمقابل نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن حساب میں ہے، ہوتا ہے۔ اس کی ذات موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر تو روئی رکھ دے وہ اس شعلے سے جل جائے گی۔ معدوم ہوتا ہے، تجھے روشنی نہیں دیتا ہے، سورج نے اس کو فنا کر دیا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اگر وہ موجود ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے فانی ہے، اور اس کو بقا باللہ حاصل ہے۔ دن میں سورج کے سامنے اگر شمع روشن کرو تو اس پر متضاد حکم لگ سکتے ہیں، چونکہ آفتاب کی روشنی کے سامنے اس کی روشنی ماند پڑ گئی ہے تو کہہ سکتے ہو کہ وہ روشن نہیں ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کی لو پر روئی رکھو تو وہ جل جائے گی، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ شمع روشن ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 200 من شہد میں ایک اوقیہ سرقہ جب تو نے ڈال دیا وہ اس میں حل ہو گیا، جب تو چکھے گا سرقہ کا مزہ معدوم ہوگا، جب تو وزن کرے گا ایک اوقیہ بڑھا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر 200 من شہد میں ایک سیر سرکہ ملا دو تو کہہ سکتے ہیں کہ سرکہ معدوم ہے، کیونکہ اس کا کوئی مزہ چکھنے میں معلوم نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سرکہ موجود ہے، اس لیے کہ وزن کرو گے تو وہ 200 من ایک سیر ہوگا۔ اوقیہ کا مطلب ہے کہ 40 درہم کا وزن۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک ہرن شیر کے سامنے بے ہوش ہو گیا، اس کی ہستی میں چھپ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ناقصوں کا یہ قیاس ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، عشق کا ہوش ہے۔ عاشق کی نبض بلا لحاظ ادب تڑپتی ہے، اپنے آپ کو شاہ کے پلڑے میں رکھتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ بے ادب کوئی نہیں ہے، در پردہ وہ اس سے زیادہ با ادب کوئی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہرن جب شیر کے سامنے بے ہوش ہو گیا تو وہ فانی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ فنا و بقا میں یہ مثالیں جو دی گئی ہیں وہ حضرت حق کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن ان کا بیان کرنا عشق و محبت کے جوش میں ہوا ہے، ترک ادب مقصود نہیں ہے۔ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے، اس لیے کہ عاشق و معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے، اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا ہے۔ عاشق عشق کی مستی میں گستاخانہ باتیں بول جاتا ہے، لیکن وہ گستاخی اس وقت گستاخی ہے جب اس کی نسبت عاشق کی طرف ہو، چونکہ اس کو فنا کا درجہ حاصل ہے، وہ باتیں اس کی ذات سے منسوب نہیں ہیں، لہذا وہ گستاخی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے برگزیدہ، جمع ہونا بھی نسبت کی وجہ سے سمجھ، با ادب اور بے ادب ان دونوں ضدوں کا جب تو دیکھے گا وہ بظاہر بے ادب ہوگا، کیونکہ اس کا عشق کا دعویٰ برابری ہے۔ جب تو حقیقت کو دیکھے گا دعویٰ کہاں ہے، اور وہ اس کا دعویٰ شاہ کے سامنے معدوم ہے۔ مزید مر گیا،
زید مر گیا۔ زید اگرچہ فاعل ہے لیکن وہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ بیکار ہے، وہ نحوی اصطلاح کے اعتبار سے فاعل ہے ورنہ وہ مفعول ہے، اور موت اس کی قاتل ہے۔ وہ فاعل کیسا، وہ ایسا مغلوب ہے، تمام فاعلی اس سے دور ہو گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا باادب ہونا اور بے ادب ہونا بھی نسبت کے اختلاف سے صحیح ہے۔ اگر وہ باتیں اس کی ذات کی طرف منسوب ہوں تو بے ادب ہے، اگر ذات باری کی طرف ہوں تو یہ باادب ہے۔ بباطن چونکہ اس کو فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا اپنا نہ کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ذات۔ نحوی ترکیب کے اعتبار سے ناتا فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، یہ محض لفظی بات ہے، ورنہ زید میں موت کی حالت میں فاعلیت اور کرنے کی صلاحیت کہاں ہے؟ وہ دراصل مفعول اور مقتول ہے، موت اس کی قاتل ہے۔ فنا کے بعد فاعل بننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں ہے، لہٰذا فعل کی اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ وکیل صدر جہاں کہ متہم شد او از بخار اگر بخارا گریختہ از بیم جاں باز عشقش گریبان گرفت کہ کار جاں بہر جانا سہل باشد عاشقاں را، یعنی صدر جہاں کے وکیل کا قصہ جو متہم ہو گیا تھا اور جان کے ڈر سے بخارا سے بھاگ گیا تھا، پھر عشق نے اس کا گریبان پکڑا کہ محبوب کے لیے جان کا معاملہ عاشقوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بخارا میں صدر جہاں کا یہ غلام متہم ہو گیا، اس کے دربار سے غائب ہو گیا، 10 سال تک مارا پھرا، کبھی خراسان میں، کبھی کوہستان میں، کبھی جنگل میں۔ 10 سال کے بعد وہ عشق کی وجہ سے جدائی کے زمانے سے بے بس ہو گیا۔ اس نے کہا اس کے بعد جدائی کی طاقت مجھ میں نہیں رہی ہے، صبر فراق کے ڈر کو کہاں فرو کر سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ وکیل اپنی جان سے قطع نظر کر کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اسی طرح عاشق اپنی ذات و صفات سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ وہ غلام صدر جہاں کے دربار سے روپوش ہو گیا۔ کوہستان ایک شہر کا نام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فراق سے یہ زمینیں شور بن جاتی ہیں، پانی زرد اور گندا اور گدلا ہو جاتا ہے، روح پرور ہوا ناموافق وبا بن جاتی ہے، آگ راکھ فضا کے ذرے بن جاتی ہے، جنت جیسا باغ بیماری کا گھر بن جاتا ہے، خرابی سے اس کے پتے زرد اور جھڑنے والے بن جاتے ہیں، دوستوں کی جدائی سے حساس عقل ٹوٹی ہوئی کمان والے تیر انداز کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمین پانی کی جدائی سے بنجر بن جاتی ہے اور پانی روانی کی جدائی سے گدلا اور گندا بن جاتا ہے، ہوا صفائی کی جدائی سے ناموافق اور وبا بن جاتی ہے، آگ ایندھن کی جدائی سے راکھ بن جاتی ہے، موسم بہار کی جدائی باغ کو امراض کا گھر بناتی ہے اور مرض کی وجہ سے اس کے پتے زرد ہو کر گرنے لگتے ہیں، دوستوں کی جدائی عقل کو ایسا مبہوت کر دیتی ہے جس طرح تیر انداز کمان ٹوٹ جانے سے مبہوت بن جاتا ہے،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوزخ فراق سے اس قدر جلانے والی بن گئی ہے، بید فراق سے اس قدر لرزنے والی بن گئی ہے۔ اگر میں چنگاریوں جیسے فراق کے متعلق کہوں، قیامت تک لاکھ میں سے ایک ہوگا، لہٰذا اس کی سوزش کی تشریح نہ کر۔ رب سلم رب سلم یعنی بس خدا بچا خدا بچا کہتا رہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا کی رحمت کی جدائی میں جہنم پرسوز بنی ہوئی ہے۔ بیت کا درخت طاقت کے فراق سے لرزتا ہے۔ فراق کے اثرات کا بیان قیامت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ فراق کے اثرات کی تفصیل میں پڑھنے کے بجائے الامان الامان کہنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جس چیز سے خوش ہو اس وقت اس کی جدائی کو سوچ لے۔ جس چیز سے تو خوش ہوا ہے بہت سے خوش ہو چکے ہیں، بالآخر اس سے وہ چیز چلی گئی اور ہوا جیسی ہو گئی، وہ تجھ سے بھی نکل بھاگے گی۔ اس سے دل نہ لگا اس سے پہلے کہ وہ تجھ سے بھاگے، تو اس سے بھاگ جا۔ ملک کے فوت ہونے سے پہلے ہی حضرت مریم کی طرح کہہ دے نفس میں کہ اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی خوش کن چیز فراق کا داغ دینے والی ہے۔ دنیا کی خوش کن چیزوں نے بہت سوں کو فراق میں مبتلا کیا ہے۔ اس چیز کے جدا ہونے سے پہلے ہی اگر تو اپنا دل اس سے ہٹا لے گا تو فراق کی تکلیف نہ ہوگی۔ جس طرح مریم علیہ السلام نے خدا کی پناہ حاصل کی تھی، تو بھی دنیا کی خوش کن چیزوں سے خدا کی پناہ حاصل کر لے اور ان کے فوت ہونے سے قبل ہی خدا کی طرف رجوع کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پیدا شدن روح القدس بصورت آدمی بر مریم علیہ السلام بوقت غسل او برہنگی او پناہ گرفتن او بحق تعالی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آدمی کی صورت میں مخل اور برہنگی کی حالت میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رونما ہونا اور ان کا اللہ تعالی سے پناہ مانگنا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک روح پرور صورت دیکھی، خلوت میں جو بڑی روح پرور اور دلربا تھی ان کے سامنے زمین سے نکل آئے جبرائیل علیہ السلام، چاند اور سورج جیسے ایک حسین بے نقاب زمین سے نمودار ہوا، جس طرح مشرق سے سورج نمودار ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے گوشائے تنہائی اختیار کر لیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے نمودار ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بے حجاب اس طرح نمودار ہوئے جس طرح مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اعضاء پر کپ کپی طاری ہو گئی کیونکہ وہ ننگی تھیں اور خرابی سے ڈریں۔ وہ ایسی صورت تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے عورتوں کی طرح حیرت سے ہاتھ کاٹ لیتے۔ وہ زمین سے پھول کی طرح ان کے سامنے اگ آئے، جس طرح خیال دل سے سر ابھارتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بے اختیار ہو گئیں اور بے خودی میں فرمایا میں خدا کی پناہ میں آتی ہوں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نمودار ہونے سے حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں، برہنہ تھیں، سمجھیں کوئی خرابی پیش نہ آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسی حسین صورت میں نمودار ہوئے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ لیتے تو ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اسی طرح اپنا ہاتھ کاٹ لیتے جس طرح ان کے حسن سے مبہوت ہو کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے گھبرا کر فرمایا تھا، انی اعوذ بالرحمن، میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بے اختیار ہو گئیں اور بے خودی میں فرمایا، میں خدا کی پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ ان پاک دامن نے عادت ڈال رکھی تھی عاجزی میں غیب کی طرف رجوع کرنے کی، چونکہ انہوں نے دنیا کو بے ٹکاؤ ملک سمجھ لیا تھا، پختہ کاری سے اس دربار کو قلعہ بنا لیا تھا تاکہ موت کے وقت وہ ان کا قلعہ بنے، تاکہ شیطان اپنے مقصد کا راستہ نہ پائے۔ انہوں نے اللہ کی پناہ سے زیادہ بہتر کوئی قلعہ نہیں دیکھا۔ اس قلعہ کے نزدیک انہوں نے قیام گاہ منتخب کی۔ جب انہوں نے وہ عقل سوز ادائیں دیکھیں جن سے جگر زخمی ہوتے تھے، شاہ اور لشکر اس کے حلقہ بگوش بن گئے تھے، عقل کے شہنشاہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ ہر پریشانی میں وہ خدا کی پناہ چاہ لیتی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ناز و ادا کو غمزہ کہا ہے۔ یہ اشعار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف میں ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لاکھوں بادشاہ غلامی کی وجہ سے اس کے مملوک ہو گئے تھے، لاکھوں چودھویں کے چاند کو اس نے گھٹاؤ میں مبتلا کر دیا تھا، زہرہ کے پتا نہیں کہ دم مارے، جب اس کو عقل کل دیکھ لے کاروبار چھوڑ دے۔ میں کیا بتاؤں جب کہ اس نے مجھے چھلنی کر دیا ہے، اس کے مظاہر نے میرا گلا جلا دیا ہے۔ میں اس آگ کا دھواں ہوں، میں اس کی نشانی ہوں، اس شاہ سے دور لوگوں سے جو جبیر کی طرح ہے وہ باطل ہے۔ سورج کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، سورج کے لمبے نور کے سوا سایہ کیا ہوتا ہے جو اس کی دلیل بنے؟ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس کا تابع ہو۔ یہ بڑائی اپنی دلالت میں سچی ہے، تمام ادراکات پیچھے ہیں، وہ آگے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زہرہ ایک ستارے کا نام ہے۔ یہاں سے مولانا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حسن کے ذکر سے اللہ کے جمال کی طرف گریز کیا ہے۔ تمام مخلوق اس کے آثار ہیں، اثر مؤثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کے وجود کی دلیل ہوں۔ اس کے علاوہ ذات باری کی جو تعبیرات ہیں وہ صحیح تعبیریں نہیں ہیں۔ سورج کا وجود کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ مولانا نے اپنے آپ کو دھواں قرار دے کر خود کو دلیل کہا تھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ سایہ کی کیا حقیقت ہے کہ وہ سورج کی دلیل بن سکے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمام ادراکات لنگڑے گدھوں پر سوار ہیں،
وہ تیر کی طرح اڑنے والی ہوا پر سوار ہے، اگر شاہ بھاگے کوئی اس کی گرد نہیں پا سکتا، اور اگر لوگ بھاگیں تو وہ شاہ آگے کا راستہ روک دے۔ جملہ ادراکات کو سکون نہیں ہے، میدان کا وقت ہے، جام کا وقت نہیں ہے۔ ایک خیال باز کی طرح اڑتا ہے اور ایک تیر کی طرح خود کو پھاڑتا ہے، اور دوسرا بادبان والی کشتی کی طرح ہے، اور دوسرا ہر وقت تردد میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہماری دلیل اور ادراک کی وجود باری سے وہی نسبت ہے جو خرے لنگ اور ہوا پر سوار کی نسبت ہے۔ خرے لنگ یعنی لنگڑا گدھا اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ ذات حق انسان سے قریب بھی ہے اور اس کے ادراک سے بعید بھی ہے۔ انسان کے جس قدر ادراکات ہیں وہ کوئی بھی اس کی حقیقت تک پہنچ کر مطمئن نہیں ہے، پھر بھی جستجو جاری رہنی ضروری ہے۔ انسانوں کے ادراکات مختلف ہیں، کسی کا ادراک تیز ہے اور کسی کا ادراک موانع اور حجابات کو دور کرنے اور ہٹانے والا ہے۔ ایک کے وہم و خیال کی روانی کشتی کی سی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ان کو کوئی شکار دور سے نظر آتا ہے وہ سب پرند حملہ کرتے ہیں، جب وہ غائب ہو جاتا ہے سب حیران ہوتے ہیں، الوؤں کی طرح ہر ویرانے میں چلے جاتے ہیں، اس طور پر منتظر کہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ایک آنکھ بند، تاکہ وہ نیاز مندی کا شکار نظر آ جائے۔ جب وہ دیر تک مخفی رہتا ہے تھک کر کہتے ہیں تعجب ہے وہ شکار تھا یا خود خیال تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس تجلی کے ادراک سے محروم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان شکار پر تیر وغیرہ چلانے کے وقت ایک آنکھ بند کر لیتا ہے، ایک آنکھ سے نشانہ باندھتا ہے، مایوسی میں سوچنے لگتا ہے کہ وہ کوئی تجلی تھی یا محض غیر واقعی خیال تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کے ذریعے قوت اور طاقت پیدا کر لیں۔ اگر رات نہ ہوتی تمام لوگ حرص کی وجہ سے بھاگ دوڑ میں اپنے آپ کو جلا ڈالتے۔ ہوس اور نفع کمانے کی حرص سے ہر شخص جسم کو پھونک ڈالتا۔ رحمت کے خزانے کی طرح رات ہو جاتی ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے حرص سے نجات پا جائیں۔ اے سالک، جب تجھ پر قبض طاری ہو وہ تیری بھلائی ہے، مایوس دل نہ بن، کیونکہ تو اس قبض و بسط میں صرف کرنے میں ہے۔ خرچ کے لیے ذخیرے میں سے آمد چاہیے۔ اگر ہمیشہ گرمی کا موسم ہوتا، سورج کی گرمی باغ کو پھونک دیتی، اس کی کیاریوں کو جڑ اور بنیاد سے ایسا جلا دیتی کہ وہ پرانا کبھی تر و تازہ نہ بنتا۔ اگر وہ خزاں ترش روح ہے تو مہربان بھی ہے۔ گرمی کا موسم مسکرانے والا ہے لیکن جلانے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان حالات میں سالک اور مجاہد کے لیے مناسب ہے کہ وہ آرام کرے تاکہ اس میں طاقت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں آرام کر لے اور تھکن دور کرے۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں ہر وقت مصروف کار رہ کر بدن کو تباہ کر لیتا۔ رات کا وجود انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ قبض کی حالت میں وہ تمام قوائے باطنی مجتمع ہو جاتے ہیں جو بسط کی حالت میں خرچ ہو رہے تھے۔ موسمی تغیرات رحمت خداوندی ہیں۔
خزاں کا موسم اگرچہ ناگوار ہے لیکن اس میں بھی خوبی ہے۔ موسم گرما میں اگرچہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن پھول بھی کھلتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب قبض طاری ہو تو اس میں بست کا مشاہدہ کر، تازہ رہ پیشانی پر شکن نہ ڈال۔ بچے خوش ہیں اور عقل مند غمگین ہے۔ غم جگر کے لیے ہے اور خوشی پھیپھڑے سے ہے۔ بچے کی نظر گدھے کی طرح آخور پر ہے، عقل مند کی نظر آخرت کے حساب پر ہے۔ وہ آخور میں لذیذ گھاس دیکھتا ہے اور یہ قصائی سے بالآخر اپنی ہلاکت دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر سالک پر قبض کی کیفیت طاری ہو تو اس سے بھی غمگین نہ ہونا چاہیے، اس کو مفید سمجھے۔ بست کی کیفیت بھی ایک طفلانہ حرکت ہے، اس کے زیادہ خواہش مند نہ بنو۔ بچہ عارضی خوشیوں سے خوش رہتا ہے، عقل مند کے پیش نظر آخرت رہتی ہے تو وہ اس کے حساب و کتاب سے مغموم رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو گھاس قصائی نے دی ہے وہ کڑوی ہے، اس نے ہمارے گوشت کے لیے ترازو تیار کر لی ہے۔ جا دانائی کی گھاس کھا جو خدا نے مفت عنایت کی ہے اور خالص عطیہ ہے۔ اے بندے تو روٹی سمجھا نہ کہ حکمت، جبکہ اللہ نے تجھ سے فرمایا اس کا رزق کھاؤ، کلوا من رزقہ۔ رتبے میں حکمت کا رزق بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ انجام میں وہ تیرا گلا پکڑنے والا نہ ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیاوی لذتوں کو قصائی کی گھاس سمجھو، اصل خوراک دین کا تفقہ اور اہل یقین کا طریقہ ہے۔ کلوا من رزقہ، تم اس کا رزق کھاؤ۔ اس رزق سے مراد حکمت ہے نہ کہ دنیاوی غذائیں۔ یہ رزق ایسا ہے جس پر کوئی اخروی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے یہ منہ بند کیا تو ایسا منہ کھلا جو اسرار کے لقمے کھانے والا بنا۔ اگر تو اس جسم کے شیطان کو دودھ سے ہٹا لے گا، اس کا دودھ چھڑانے میں بہت سی نعمتیں کھائے گا۔ میں نے ادھ کچرے کو جوش نہیں دیا ہے۔ حکیم غزنوی سے مکمل سن لے، اس کی شرح الہی نامہ میں بیان کی ہے۔ اس اسرار کے دانا اور عارفوں کے فخر نے غم کھا لے اور غم بڑھانے والوں کی روٹی کھا، کیونکہ عقل مند غم کھاتا ہے، بچہ شکر کھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اندروں است عام خالی دار تا درد نور معرفت بینی۔ دنیاوی لذتیں ترک کرنے سے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ میں نے یہ مضمون پورا نہیں سمجھایا، اگر پورا سمجھنا ہو تو الہی نامہ پڑھ لو جو حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ غزنوی کی تصنیف ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، شکر کھانا طفلانہ حرکت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خوشی کی شکر غم کے باغ کا میوہ ہے، یہ خوشی زخم ہے اور غم مرہم ہے۔ تو جب غم دیکھے اس کو محبت سے بغل میں لے لے، دمشق کو ٹیلے پر سے دیکھ۔ عقل مند انگور میں شراب دیکھتا ہے، عاشق معدوم میں موجود کو دیکھتا ہے۔ پرسوں بوجھ اٹھانے والے جھگڑ رہے تھے، تو نہ اٹھا تاکہ میں شیر کی طرح اس کا بوجھ اٹھا لوں، کیونکہ انہوں نے اس تکلیف کو مفید سمجھا تھا، اس لیے بوجھ کو ایک دوسرے سے اچکتا تھا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آخرت کا غم خوشی کی قند عنایت کرے گا، دنیا کی خوشی تو زخم ہے۔ دمشق ملک شام کا مشہور شہر ہے۔ ٹیلہ ایک خاص ٹیلہ ہے جو دمشق کے قریب ہے۔ جو شخص دمشق کے حسن کا قائل نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا تھا کہ اس ٹیلے پر چڑھ کر دمشق کا منظر دیکھ لے تو حسن کا قائل ہو جائے گا۔ عقل مند انسان ہر چیز کے آغاز سے انجام کو دیکھ لیتا ہے۔ تم بھی غم امروز سے مسرت فردا کو دیکھ لو۔ مزدور بوجھ کی مصیبت انجام یعنی مزدوری کے لالچ میں برداشت کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ کی مزدوری، کہاں اس مفلس کی مزدوری، یہ تجھے مزدوری میں خزانہ دے گا وہ کوڑی، سونے کا ایسا خزانہ کہ جب تو مٹی کے نیچے سوئے گا وہ تیرے پاس ہوگا، اور موروثی مال نہ ہوگا، وہ تیرے جنازے کے آگے آگے چلے گا، مسافرت اور قبر میں غمخوار ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب بے مایہ انسان سے مزدوری حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھائی جاتی ہے تو اللہ کی جانب سے جو مزدوری ملے گی اس کے لیے کیوں نہ مشقت برداشت کی جائے۔ وہ ایسا خزانہ ہوگا جو قبر میں کام آئے گا۔ نیکیاں مردے سے پہلے ہی راحت رسانی کے لیے قبر میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موت کے دن کے لیے اس وقت مردہ بن جا تاکہ تو سرمدی عشق کا ساتھی بنے۔ صبر مجاہدے کے پردے میں سے دیکھتا ہے، مقصود کا گلنار جیسا چہرہ اور دو زلفیں، مجاہدہ کرنے والے کے لیے غم آئینہ جیسا ہے کہ اس ضد میں اس کی ضد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ مقابل رنج کے بعد دوسرا مقابل نظر آتا ہے، یعنی کشادگی اور شان و شوکت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حکم ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی موت سے قبل ہی دنیا اور اس کی لذتوں کو خیر بات کہہ دو۔ ایک آقا کے دو غلاموں میں سے ہر ایک دوسرے کا خواجہ تاش کہلاتا ہے۔ گلنار انار کے درخت کی ایک قسم ہے جس پر پھل نہیں آتا، وہ صرف پھولوں سے لد جاتا ہے۔ مجاہدہ کرنے والا غم میں خوشی دیکھتا ہے۔ رنج اور خوشی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب ایک ضد یعنی رنج نمودار ہوتا ہے تو اس کے بعد کشادگی اور خوشی نمودار ہو جاتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرہ میں کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو اپنے ہاتھ اور پنجے سے سمجھ لے، مٹھی بند کرنے سے یقیناً فراخی آتی ہے۔ اگر مٹھی ہمیشہ بند رہے یا ہمہ وقت کھلی رہے وہ مصیبت میں رہے گا۔ اس کے ان دونوں وصفوں سے کاروبار باقاعدہ ہے، جس طرح پرند کے بازوؤں کے لیے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تنگی کے بعد کشادگی آنے کو اپنے ہاتھ کی مٹھی سے سمجھ لو۔ ہاتھ کی مٹھی بند رکھو گے تو فارغ البالی اور کشادگی میسر آئے گی۔ ہاتھ کی مٹھی کا نہ ہمیشہ کھلا رہنا اچھا ہے نہ بند رہنا۔ مٹھی کا نہ ہر وقت بند رہنا مناسب ہے اور نہ ہر وقت کھولنا۔ جس طرح کے پرند کی آواز اسی وقت صحیح رہتی ہے جبکہ بازو ہر وقت کھلیں اور بر وقت بند ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن روح القدس مریم را علیہم السلام کہ من رسولی حقم آشفتہ و پنہا از من مشو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام سے کہنا ان دونوں پر سلام ہو کہ میں اللہ تعالی کا قاصد ہوں، مجھ سے پریشان نہ ہو اور نہ چھپ۔ جب تھوڑی دیر کے لیے حضرت مریم علیہ السلام تڑپیں جیسے کہ خشکی پر مچھلیاں، کرم خداوندی کے جلوے نے انہیں پکارا کہ میں خدا کا امین ہوں، مجھ سے نہ بھاگیے، بارگاہ عزت کے معززین سے سر نہ پھیریے، اتنے بہترین رازداروں سے سراسیمہ نہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اور پاک نور کی شعاع ان کے ہونٹوں سے پے در پے سماک ستارے پر پہنچ رہی تھیں۔ آپ میرے وجود سے علیحدہ کیوں بھاگتی ہیں؟ میں آخرت کا شاہ اور علمبردار ہوں، میرا سامان اور گھر ملک عدم میں ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری صورت جناب کے سامنے ہے۔ اے مریم دیکھو میں ایک مشکل نقش ہوں، میں چاند بھی ہوں اور میں دل کے اندر خیال بھی ہوں۔ خیال جب تمہارے دل میں آیا بیٹھ گیا، جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اچانک رونما ہو جانے سے ایسی تڑپیں جیسا کہ مچھلی خشکی پر تڑپتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے۔ میرا شہودی وجود بھی ہے اور مثالی وجود بھی ہے۔ وجود مثالی مثل خیال کے ہے، خیال سے انسان بھاگ کر نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوائے عارضی باطل خیال کے جو صبح کاذب کی طرح غائب ہو جانے والا ہے، میں اللہ تعالی کے نور سے صبح صادق کی طرح ہوں کہ میرے دن کے پاس کوئی رات نہیں آتی ہے۔ اے عمران کی بیٹی مجھ پر لا حول نہ پڑھو، میں لا حول سے ہی اس طرف آیا ہوں، میری اصل اور غذا لا حول ہے، اس لا حول کا وہ نور جو لفظ سے پہلے ہے۔ آپ مجھ سے اللہ تعالی کی پناہ چاہ رہی ہیں، میں ازل میں اسی کی پناہ کی تحریر ہوں، میں وہی پناہ ہوں جو آپ کی نجات کی جگہ ہے۔ آپ اعوذ پڑھتی ہیں تو میں خود وہی اعوذ ہوں۔ نہ پہچاننے سے زیادہ بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ تو معشوق کے پاس ہے اور عشق بازی نہیں جانتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارضی باطل خیال سے جدائی ممکن ہے، یہ صبح نمودار ہو کر غائب ہو جاتی ہے جس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ صبح صادق یہ صبح نمودار ہو کر غائب نہیں ہوتی۔ لا حول کے معنی ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، تو جو چیز خود اللہ کی طاقت سے نمودار ہوئی ہو اس پر لا حول پڑھنا بیکار ہے۔ لا حول یعنی خدائی طاقت۔ لا حول پڑھنے والے کا تلفظ کو قول کہا ہے۔ اللہ کی پناہ کی تحریر سے پناہ پکڑنے کی کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ میں خود تمہاری پناہ اور بچاؤ کی جگہ ہوں اور اعوذ سے وہی چیز تم مانگ رہی ہو، تو پھر مجھ پر اعوذ پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو معشوق کو غیر سمجھ رہا ہے، تو خوشی کو غمی کا نام دیتا ہے، اس مہربانی کے ہوتے ہوئے ہمارا یار رکھتا ہے۔ اے بے وفا تو اس سے بھاگتا ہے، کھجور کا ایسا درخت جو ہمارے یار کی مہربانی ہے، جبکہ ہم چور بنے اس کے کھجور کا درخت ہمارے لیے رسول بنے۔
ایسی خوشبودار چیزیں جو کہ ہمارے آقا کی زلفیں ہیں، جب کہ ہم بے عقلی کریں وہ ہماری بیڑیاں ہیں۔ ایسی مہربانی جو نیل یعنی دریا کی طرح جاری ہے، جب کہ ہم فرعون ہیں۔ خون جیسی ہو جاتی ہے، خون کہتا ہے کہ میں پانی ہوں، خبردار مجھے نہ بہا۔ میں یوسف ہوں اے جھگڑالو، تیری وجہ سے بھیڑیاں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہ پہچاننے کا بیان کر رہے تھے۔ اب یہاں سے خدا کو نہ پہچاننے کا مضمون شروع فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ پہچاننا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اے مخاطب، تیرا محبوب حقیقی تیرے پاس ہے اور تو اس کو نہیں پہچانتا ہے، نہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ تیرا معاملہ غیروں کا سا معاملہ ہے۔ خدا کی اس قدر مہربانیوں کے ہوتے ہوئے اس سے گریز بڑی بے وفائی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے اسباب ہماری نافرمانی کی وجہ سے رحمت کے اسباب بن گئے ہیں۔ خون جو پانی خون بن گیا تھا، وہ کہتا ہے مجھے ضائع نہ کر اور پانی بنا کر مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا ہے کہ بردبار دوست جب تو اس کی ضد بنا وہ سانپ جیسا بن جاتا ہے، اس کا گوشت اور چربی نہیں بدلی، پہلے ہی کی طرح ہے جیسا کہ تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کا یہی دستور ہے کہ اگر دوست سے دوستی نہ برتو تو وہ دشمنی پر اتر آتا ہے۔ اس دوست کا جسم جو تمہارا دشمن بن گیا ہے اسی طرح سے ہے جیسا کہ پہلے تھا، تمہاری نازیبا حرکات کی وجہ سے اس کے مزاج میں تغیر آیا ہے۔ یہ بخار سے بنا ہے جو مجمع علوم کے معنی میں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عزم کردن آں وکیل از عشق کے رجوع کند با بخارا لا ابالی اورا لا ابالی وار، یعنی محبت کی وجہ سے اس وکیل کا ارادہ کر لینا کہ لاپرواہ ہو کر بخارا میں واپس آ جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شمع جلتی چھوڑ، کیونکہ وہ دل جلا بخارا کو جا رہا ہے۔ سخت بے صبری اور تیز بھٹی میں کہتا تھا صدر جہاں کا رخ کر بھاگ۔ یہ بخارا عقل کا مخزن ہوتا ہے، جو اس طرح کا ہو وہ بخاری ہے۔ شیخ کے سامنے تو بخارا میں ہے، بخارا کو ذلت سے ہرگز نہ دیکھنا، اس کے دل کے بخارا میں عاجزی کے سوا اس کی مشکلات کا مد و جزر راستہ نہیں دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا نفس فرما بردار ہو گیا ہے، اس شخص پر حسرت ہے جس کی دو لتیاں اس کو ہلاک کرتی ہیں۔ صدر جہاں کی جدائی جو اس کی جان میں تھی، اس نے اس کے اعضاء کو پارا پارا کر دیا تھا۔ اس نے کہا میں اٹھتا ہوں، اس جگہ واپس ہوتا ہوں، اگر میں کافر ہو گیا ہوں تو دوسری راہ اختیار کرتا ہوں، اس جگہ واپس جاتا ہوں، اس کے سامنے گرتا ہوں، اس عاشق کی بھلائی سوچنے والے صدر کے سامنے میں کہوں گا میں نے اپنی جان تیرے سامنے لا ڈالی ہے، زندہ کر دے یا بھیڑ کی طرح ہمارا سر قلم کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کا دل بھی ان معنی کے اعتبار سے بخارا ہے، لہٰذا اس کی عزت کرو۔ شیخ کے دل میں اس وقت جگہ پاؤ گے جب کہ خواری اور ذلت اختیار کرو گے۔
معشوق جو کچھ بھی عاشق کے بارے میں سوچے وہ عاشق کے نزدیک بھلا ہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے چاند، تیرے سامنے مقتول اور مردہ ہونا دوسری جگہ زندوں کا شاہ ہونے سے بہتر ہے۔ میں نے لاکھوں بار پہلے آزما لیا، میں تیرے بغیر اپنی زندگی میٹھی نہیں سمجھتا ہوں۔ غنی لی یا منیتی لحن النشور، ابرکی یا ناقتی تم السرور، ابلعی یا عرض دمعی قد قفا، اشربی یا نفس ودا قد صفا، عدت یا عیدی علینا مرحبا، نعم ما روحت یا ریح الصبا۔ اے میری تمنا، میرے دوبارہ زندہ ہونے کا گانا گا، اے میری اونٹنی بیٹھ جا، سرور مکمل ہو گیا ہے، اے زمین میرے آنسو نگل جا جو کافی ہیں، اے نفس وہ دوستی پی لے جو صاف ہو گئی ہے، اے میری عید تو ہماری طرف لوٹ آئی ہے، مرحبا، اے باد صبا بہت عمدہ خوشبو ہے جو تو نے مہکا ہے۔ اس نے کہا اے دوستو میں چلا الوداع اس صدر کی جانب جو سردار اور واجب العطاعت ہے، میں دم بدم سوزش میں بھن رہا ہوں، جو کچھ ہونا ہے ہو، میں وہاں جاتا ہوں، اگر وہ اپنا دل سنگ خارا کی طرح بنا رہا ہے، میری جان بخارا کا قصد کر رہی ہے۔ وہ میرے یار کا وطن اور میرے شاہ کا شہر ہے، عاشق کے لیے یہی وطن کی دوستی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرور مکمل ہو گیا ہے، یعنی سفر کے ارادے سے سرور مکمل ہو گیا، لہٰذا میرے اونٹ تو بیٹھ جا تاکہ میں تیرے اوپر بیٹھ کر معشوق کی طرف کوچ کروں۔ اے زمین، فراق میں جو میرے آنسو بہہ رہے ہیں تو ان کو نگل لے۔ صدر جہاں نے اگرچہ اپنا دل سنگ خارا کی طرح بنا لیا ہے، عاشق کے نزدیک وطن کی محبت کے یہ معنی ہیں کہ جہاں اس کا محبوب ہو اس شہر سے محبت کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن معشوق از عاشق کہ از شہر ہا کدام بہترست، او انبوہ تر، او پر نعمت تر، او دل کشا تر، او جواب دادن عاشق اورا، یعنی ایک معشوق کا عاشق سے دریافت کرنا کون سا شہر بہتر ہے اور زیادہ آباد اور زیادہ نعمتوں سے پر اور زیادہ دلکشا، اور اس کو عاشق کا جواب دینا۔ ایک معشوق نے عاشق سے کہا اے نوجوان، تو نے مسافرت میں بہت سے شہر دیکھے ہیں، ان میں سے کون سا شہر بہتر ہے؟ اس نے کہا وہ شہر جس میں معشوق ہے، جہاں ہمارے شاہ کا ڈیرا ہو، وہ جنگل ہے خواہ سوئی کا ناکا ہو، جہاں چاند جیسا یوسف ہو، وہ جنت ہے خواہ کنویں کی گہرائی ہو، اے روح پرور تیرے ہوتے ہوئے دوزخ جنت ہے، اے دلربا تیرے ساتھ قید خانہ چمن ہے، تیرے ساتھ جہنم رضوان اور نعمت بن گئی، تیرے بغیر ریحان اور پھول دوزخ کی آگ بن گیا، جہاں تو میرے ساتھ ہے میں خوش دل ہوں، خواہ میری منزل قبر کے گڑھے میں ہو، دونوں جہان سے زیادہ اچھی وہ جگہ ہے جہاں تجھے میرا خیال ہو۔ یہ بات بہت لمبی ہے، انتظار کی وجہ سے صدر جہاں کا عاشق بے قرار ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ جگہ خواہ کتنی ہی تنگ ہو لیکن وہ عاشق کے لیے وسیع صحرا ہے۔
اگر معشوق کنویں میں بھی ہو تو عاشق کے لیے وہی جنت ہے۔ محبوب کے ساتھ تکلیف وہ مقام بھی راحت کا سبب ہے۔ محبوب کی موجودگی میں دوزخ بھی جنت ہے، اور محبوب کے فراق کی حالت میں چمن بھی دوزخ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے منع کردن دوستاں او را از مراجعت با بخارا او تہدید کردن او لا ابالی گفتن او، یعنی دوستوں کا اس کو بخارا واپس ہونے سے منع کرنا اور ڈرانا، اور اس کا کہنا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے ایک نصیحت کرنے والے نے کہا، اے بے خبر، اگر تو لیاقت رکھتا ہے انجام سوچ لے، عقل سے آگے پیچھے دیکھ لے، اپنے آپ کو پروانے کی طرح نہ جلا، بخارا کو کیوں جاتا ہے؟ تو دیوانہ ہے، قید خانہ اور بیڑی کے لائق ہے، وہ تجھ سے غصے میں لوہا چبا رہا ہے، وہ تجھے 20 آنکھوں سے تلاش کر رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تو بخارا کو جا رہا ہے تو دیوانہ ہے، تیز نگاہ یا بہت سے جاسوسوں کی آنکھ سے وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ تیرے لیے چھری تیز کر رہا ہے، وہ قحط زدہ کتا ہے اور تو آٹے کی بوری ہے۔ جب تو بچ گیا اور خدا نے تجھے موقع دیا، تو قید خانہ کی طرف جا رہا ہے، تجھے کیا پڑی ہے؟ اگر تیرے پاس 10 قسم کے سپاہی پہنچتے، عقل کا تقاضا ہے کہ تو ان سے نہ ملتا، جبکہ تجھ پر کوئی شخص مقرر نہیں ہے، تیرا آگا پیچھا کیوں بندھ گیا؟ محض مخفی عشق نے اس کو قیدی بنا لیا تھا، وہ ڈرانے والا اس سپاہی کو نہیں دیکھتا تھا۔ ہر سپاہی پر ایک چھپا ہوا سپاہی ہے، ورنہ کتے پن کا پابند کیوں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل کا تقاضا تھا کہ تو ان سپاہیوں سے گریز کرتا، تو بغیر سپاہی کے قیدی بن گیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وکیل کو عشق نے قید کر رکھا تھا جس کو ڈرانے والا نہیں دیکھ رہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں جس طرح اس وکیل پر ایک غیبی موکل مسلط تھا، اسی طرح سے ہر سپاہی پر ایک غیبی سپاہی مسلط ہوتا ہے جو اس کو کتے کی طرح کھٹکنا بنا دیتا ہے، جو اس کو کتے کی طرح کٹ کھنا بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شاہ عشق کا غصہ اس کی جان پر نازل ہوا ہے، اس کو سپاہ گری اور روح سیاہی سے وابستہ کر دیا ہے۔ وہ اس کو مارتا ہے کہ ہاں اس کو مار، ان مخفی سپاہیوں سے میری فریاد ہے۔ جس کو تو دیکھے کہ وہ تباہی میں جا رہا ہے، اگرچہ وہ اکیلا ہے، کسی سپاہی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر وہ اس سے واقف ہوتا، فریاد کرتا، شاہوں کے شاہ کے سامنے چلا جاتا، شاہ کے سامنے سر پر خاک ڈالتا، یہاں تک کہ خوفناک شیطان سے امن پا جاتا۔ اے چونٹی سے کم، تو نے اپنے آپ کو سردار سمجھا ہے، اس لیے تجھ اندھے نے وہ سپاہی نہیں دیکھا ہے۔ تو مصنوعی پر و بال سے مغرور بن گیا ہے، وہ پر و بال جو تجھے مصیبت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان غیبی سپاہیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ انسان اپنی تباہی اس مخفی سپاہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان اس برباد کرنے والے سپاہی سے غافل ہے، ورنہ وہ اللہ سے دعا کرتا اور اپنی نجات چاہتا۔
انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اسی لیے اس غیبی سپاہی کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ انسان زوال پذیر دولت اور رتبے سے دھوکے میں پڑتا ہے، اور وہی دولت اور رتبہ اس کو تباہ کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہلکے پر رکھتا ہے اوپر جاتا ہے، جب مٹی میں سن جاتے ہیں بھاری پن دکھاتے ہیں۔ کوشش کر پروں کو مٹی میں نہ سان، لیکن تیرے کان بہرے ہو گئے ہیں اور میری نصیحت پرانی ہو گئی ہے۔ القصہ، عاشق کو بہت نصیحت کی، قنقل جیسے بے درد ملامت گر نے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر انسان دولت اور غرور سے نجات پا جائے تو وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتا ہے۔ کوکنوس، یہ کوکنوس کی تخفیف ہے، یونانی لفظ ہے، ایک پرند کا نام ہے۔ اس کو فارسی میں آتش زن کہتے ہیں۔ اس پرند کی چونچ میں بہت سے سوراخ ہیں۔ جب یہ بولتا ہے تو ہر سوراخ سے ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ حکماں نے موسیقی کا فن اسی پرند سے لیا ہے۔ اس کی عمر 1000 سال کی ہوتی ہے اور اس میں نر مادہ نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ پرند اپنی عمر طبعی کو پہنچ جاتا ہے تو لکڑیاں جمع کر کے اپنے چاروں طرف جما لیتا ہے اور دیپک راگ شروع کر دیتا ہے، جس سے ان لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ پرند جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ پھر کسی موسم کی بارش سے قدرت اس راکھ سے انڈا بنا دیتی ہے اور اس میں سے پھر یہ پرند پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔